کوئی پیر وظیفہ بتا دیں ہم ساری زندگی نہیں چھوڑتے. اس کی سند قرآن مجید ہے، اللہ نے بتایا ہے قرآن مجید میں. وہ وظیفہ اور ورد ذکر کیا ہے؟ وہ درود شریف ہے. درود پاک پڑھا کریں، زیادہ نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 100 مرتبہ تو روزانہ پڑھا کریں. ہمیں اگر درود کی برکت سے دنیا کا مال نہ بھی ملے تو رسول اللہ کی اتنی قربانیاں ہم پر ہیں کہ ہم ان پر درود بھی نہیں پڑھ سکتے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. شروع میں اللہ نے فرمایا بے شک میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں اور میں بھی درود پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو. یار آپ اندازہ لگائیں اللہ کی محبت کا کہ اللہ ہم سے کتنی محبت فرما رہے ہیں. اللہ مثالیں دے دے کر بتا رہے ہیں کہ میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں. اگر اللہ صرف اتنا ہی کہہ دیتے، اتنا ہی ارشاد فرما دیتے کہ اے ایمان والو درود پڑھا کرو، اتنا ہی بڑا تھا. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اے ایمان والو میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں؟ اس کی مثال آپ اس طرح لے لیں. راستے پر آپ کھڑے ہیں، کوئی بندہ آ کر آپ سے پوچھے کہ یار لاہور کا راستہ کون سا ہے؟ آپ اسے کہیں گے کہ یار یہ جو سامنے راستہ جا رہا ہے یہ لاہور جا رہا ہے. اگر کوئی آپ کا محبت کرنے والا پیارا بیٹا یا کوئی رشتہ دار عزیز اس راستے پر جانا چاہے، وہ آپ سے پوچھے گا کہ لاہور کا راستہ کون سا ہے، تو آپ اسے بڑے پیار سے سمجھائیں گے، اسے بتائیں گے کہ یہ راستہ ہے، اس راستے میں فلاں فلاں جگہ پر یہ پریشانی بھی آتی ہے، ذرا بیٹا خیال سے جانا. کیوں؟ میں بھی اس راستے سے آتا جاتا ہوں، یہ چیزوں سے تم نے راستے میں خیال کرنا ہے. کیوں بتایا جا رہا ہے؟ وہ آپ کا عزیز ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ ہم سے کتنی محبت فرما رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، ہمارا یقین بنا رہے ہیں کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو. حدیث میں تو آتا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں کی قطار لگی ہے، آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر حاضری دیتے ہیں. ایک مرتبہ درود و سلام کا موقع ملتا ہے، ایک فرشتہ درود و سلام پڑھ کر گیا، پھر ساری زندگی و قیامت تک اسے دوبارہ موقع نہیں ملنا. یہ امت کے کھاتے میں آیا، یہ ایمان والوں کے کھاتے میں آیا کہ جتنا چاہو رسول اللہ پر درود پڑھتے رہو. ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ نے 10 گناہ معاف فرما دیے، 10 نیکیاں لکھ دی اور 10 درجات اللہ نے بلند کر دی. جب ہمارا تعلق رسول اللہ کی ذات سے جڑ جائے گا، اب آپ میرے پاس ایک دن آئے، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ دوسرے دن پھر آ جائیں مجھے ملنے، آپ تیسرے دن پھر آ جائیں مجھے ملنے، جب 4-5 دن آپ کی مسلسل مجھ سے ملاقات رہے گی، جب چھٹے دن آپ آئیں گے میں آپ کو بٹھاؤں گا، آپ کے لیے چائے کا بندوبست کروں گا، آپ کا اکرام کروں گا. کیوں؟ آپ مسلسل میرے پاس آئے، میرا آپ سے تعلق بن گیا، آپ سے سلام دعا ہو گئی، آپ کا چہرہ میں نے دیکھ لیا اور آپ کو پہچان لیا، آپ کا مجھ سے تعارف ہو گیا. آپ جب میرے پاس آئیں گے میں آپ کو باقی دوستوں کے ساتھ بٹھاؤں گا، جیسے ان کا اکرام کروں گا آپ کا بھی کروں گا. وجہ کیا بنی؟ آپ مسلسل میرے پاس آئے. جب آپ مسلسل آئے تو تعلق بن گیا. اسی طرح جب ہمارا درود مسلسل رسول اللہ کے پاس جائے گا تو ہمارا تعلق رسول اللہ سے بن جائے. جب خیر وہاں سے بٹے گی اور قریب والوں کو خیر پہلے ملتی ہے، جب ہم قریب ہوں گے تو خیر ہمیں پہلے ملے گی. جب روضہ رسول سے ہمارے لیے خیر آئے گی تو دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی.